آدھی رات گزر گئی تھی جب قریب کے ایک درخت پر بیٹھا ہوا ایک پرندہ بڑی زور سے پڑپڑایا۔ شارینہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس سے قریب سوئے حدید کے ہلکے ہلکے خراٹے بتا رہے تھے کہ وہ بہت گہری نیند سویا ہوا ہے۔ شارینہ نے ویسے ہی لیٹے لیٹے دیکھا جہاں کیلاش نے بستر بچھایا تھا۔ ان تینوں کو سویا ہوا ہونا چاہیے تھا، لیکن کیلاش بیٹھا ہوا تھا اور ایک سپاہی اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں جانب بیٹھا تھا۔ کیلاش سرگوشیوں میں ان کے ساتھ کوئی بات کر رہا تھا۔ شارینہ کو ایک خیال تو یہ آیا کہ وہ کیلاش کو جا کر دیکھے اور اس سے پوچھے کہ وہ ابھی تک کیوں جاگ رہا ہے۔ کیا زخم اسے سونے نہیں دے رہے یا وہ درد محسوس کر رہا ہے؟ اس نے کچھ دیر سوچا اور ذرا سی دیر اس کے دل میں رحم کی لہر اٹھی۔ زخموں کے معاملے میں وہ کیلاش کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے خیال آیا کہ کیلاش کے پاس جا بیٹھے اور اس کا دھیان اپنی باتوں کی طرف کر کے اس کے ذہن سے زخموں کا خیال نکال دے۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ اس کے دماغ میں ایک روشنی سی چمکی اور ایک شک ابھرا۔ شک کیلاش کی نیت پر تھا۔ وہ یہ کہ کیلاش سپاہیوں سے کہہ رہا ہوگا کہ ایسے طریقے سے شارینہ کو اٹھا لائیں کہ حدید کو پتہ نہ چل سکے۔ مطلب یہ کہ کیلاش اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی سازش کر رہا ہوگا۔ شارینہ کی نیند اڑ گئی۔ وہ لیٹی رہی اور انہیں دیکھتی رہی۔ کیلاش سرگوشیوں میں انہیں کچھ کہہ رہا تھا اور دونوں سپاہی بار بار شارینہ اور حدید کی طرف دیکھتے تھے۔ شارینہ کا شک پختہ ہوتا چلا گیا۔ آخر دونوں سپاہی اٹھے اور شارینہ اور حدید کی طرف آنے کی بجائے دوسری طرف چلے گئے۔ شارینہ کچھ حیران ہونے لگی کہ یہ دونوں اس طرف کیوں جا رہے ہیں۔ اس نے یہ دیکھ لیا کہ دونوں کی تلواریں ان کے ہاتھوں میں تھیں۔ دونوں ساتھ والی چھوٹی سی ٹیکری کی اوٹ میں ہو گئے۔ کیلاش لیٹ گیا۔ شارینہ کچھ اور چوکس ہو گئی۔ اسے کچھ اطمینان ہونے لگا کہ دونوں سپاہی کسی اور مقصد کے لیے اس طرف چلے گئے ہیں، لیکن یہ خیال بھی آیا کہ وہ اپنے گھوڑوں پر زینے ڈالنے کے لیے گئے ہوں گے۔ آدھی رات کے وقت اس جنگل میں ان کا اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس وقت تک شارینہ ایک پہلو پر لیٹی ادھر دیکھتی رہی تھی۔ اب اس نے کروٹ بدلنے کی ضرورت محسوس کی اور پیٹھ کے بل ہو گئی۔ اس وقت چاند آگے نکل گیا تھا۔ درختوں کے سائے لمبے ہو گئے تھے۔ شارینہ نے محسوس کیا کہ اس پر کوئی سایہ پڑ رہا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ دو سائے تھے جن میں سے ایک اس کے جسم پر اور دوسرا حدید کے جسم پر آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ شارینہ نے اپنا دماغ حاضر رکھا اور فوراً پیچھے نہ دیکھا۔ وہ جان گئی کہ دونوں سپاہی ان کے سروں کی طرف سے دبے پاؤں ان کی طرف آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ وہ دونوں عقل کے کورے معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے چاند کو نظر انداز کر دیا تھا جو ان کی پیٹھ کی طرف تھا۔ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ ابھی دور ہی تھے کہ ان کے سائے شارینہ اور حدید پر پڑنے لگے تھے۔ شارینہ پیٹھ کے بل پڑی رہی اور اس نے کروٹ نہ بدلی، آنکھیں بند کر لی۔ وہ ڈری تو یقیناً ہوگی، لیکن زیادہ ڈر یہ تھا کہ وہ حدید پر وار نہ کر جائیں۔ اسے اپنا نہیں حدید کا خیال تھا۔ شارینہ کا دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ حدید اور شارینہ کے درمیان 2-3 قدموں کا فاصلہ تھا۔ ایک سپاہی ان دونوں کے درمیان آن کھڑا ہوا، شارینہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا اور اپنا چہرہ شارینہ کے چہرے کے قریب لے گیا۔ شارینہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور اب وہ اس طرح آواز پیدا کر کے سانس لینے لگی جیسے گہری نیند سوئی ہوئی ہو۔ یہ سپاہی اٹھا۔ شارینہ نے کنکھیوں سے دیکھا۔ دوسرا سپاہی حدید کے دوسرے پہلو کی طرف کھڑا تھا۔ شارینہ نے دیکھا کہ دونوں نے تلواریں ہاتھوں میں لے رکھی تھیں۔ رات اتنی خاموش تھی کہ اپنے سانس کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ اسے ایک سپاہی کی سرگوشی سنائی دی، دیر نہ کر۔ اب تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ دونوں سپاہی حدید کے پہلوؤں کے ساتھ لگے کھڑے تھے اور ان کے منہ ایک دوسرے کی طرف تھے۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ حدید کو قتل کرنے آئے تھے۔ کوئی وقت نہیں تھا۔ تلوار حدید کے پاس تھی جو اس کے پہلو کے ساتھ رکھی تھی۔ شارینہ کے پاس خنجر تھا جو اس نے اپنے کپڑوں کے نیچے اڑس رکھا تھا۔ سپاہی جو حدید اور شارینہ کے درمیان کھڑا تھا وہ جھکا۔ شارینہ نے دیکھا کہ وہ حدید کی تلوار اٹھا رہا تھا۔ شارینہ آہستہ آہستہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے کپڑوں کے اندر لے گئی۔ دوسرا سپاہی جو حدید کے پہلو کے ساتھ کھڑا تھا وہ شارینہ کی اس حرکت کو نہ دیکھ سکا کیونکہ اس کے سامنے اس کا ساتھی کھڑا تھا۔ جو ہی یہ سپاہی حدید کی تلوار اٹھانے کے لیے جھکا، شارینہ بڑی ہی تیزی سے اٹھی، خنجر نکالا اور جھکے ہوئے سپاہی کی پیٹھ میں اس جگہ پوری طاقت سے اتار دیا جہاں دل ہوتا ہے۔ اس سپاہی نے سیدھا ہونے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کو دیکھتا، شارینہ نے ایسا ہی ایک اور بھرپور وار اس کی پیٹھ پر کیا۔
حدید کی آنکھ ابھی تک نہیں کھلی تھی۔ سامنے والے سپاہی نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے ساتھی کی پیٹھ میں 2 بار خنجر اتر گیا ہے۔ وہ اتنی جلدی فیصلہ نہ کر سکا کہ شارینہ پر تلوار کا وار کرے یا حدید کو پہلے قتل کرے۔ شارینہ کا دماغ زیادہ تیز تھا۔ جس سپاہی کو اس نے خنجر مارے تھے وہ ذرا سا سیدھا ہوا اور ایک طرف کو گرنے لگا، لیکن گرنے سے پہلے ہی شارینہ نے اس کے پیچھے اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور پوری طاقت سے اسے آگے کو دھکیلا۔ سپاہی سامنے والے سپاہی کے ساتھ ٹکرایا اور حدید کے اوپر گرا۔ حدید ہڑبڑا کر اٹھا۔ زخمی سپاہی کی تلوار گر پڑی تھی۔ شارینہ نے وہ تلوار اٹھا لی اور حدید کے اٹھنے سے پہلے آگے کو جست لگائی اور تلوار کا بھرپور وار سپاہی کی گردن پر کیا اور اس کی آدھی گردن کاٹ ڈالی۔ اتنے میں حدید پوری طرح بیدار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شارینہ نے جس سپاہی کی گردن کاٹ دی تھی وہ ابھی گرا نہیں تھا۔ شارینہ نے تلوار برچھی کی طرح ماری اور اس سپاہی کے پیٹ میں اتار دی اور پھر زور سے پیچھے کو کھینچی۔ دونوں سپاہی مر گئے۔ حدید نے شارینہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ میرے ساتھ آؤ، شارینہ نے کیلاش کی طرف چلتے ہوئے کہا۔ اس سے پوچھتے ہیں۔ یہ ساری واردات جیسے آنکھ چپکتے ہو گئی ہو۔ شارینہ اور حدید کیلاش کی طرف چل پڑے۔ کیلاش لیٹ گیا تھا لیکن اب بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے کھڑا تو ہوا ہی نہیں جاتا تھا۔ بدتینت انسان، شارینہ نے کیلاش کے پہلو میں تلوار کی نوک چبوتے ہوئے کہا۔ کیا تو مجھے اس طرح اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا؟ کیلاش منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے شارینہ کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ جان گیا تھا کہ شارینہ اب وہ لڑکی نہیں جس کے ساتھ اس نے محبت کی تھی، بلکہ یہ لڑکی اب اس کے لیے سراپائے موت بن گئی تھی۔ سچ بول، شاید میں تجھے معاف کر دوں، حدید نے کہا۔ کیا تو نے مجھے قتل کروانا تھا یا ہم دونوں کو؟ تیرا ارادہ کیا تھا؟ سچی بات بتا دے۔ شارینہ نے اب اس کے سینے میں تلوار کی نوک چبھوئی۔ مجھے بخش دو شارینہ، کیلاش نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور تم کہیں بھی چلی جاؤ گی میرے دل سے اپنی محبت نہیں نکال سکو گی۔ میرے اس ساتھی سے بات کرو جس نے تجھ سے کچھ پوچھا ہے، شارینہ نے ایک بار پھر تلوار کی نوک اس کے سینے میں چبھو کر کہا۔ اس کے سوال کا صحیح جواب دے۔ ابھی تیرے جسم سے جان نکل جائے گی تو تیرے مردہ دل سے میری محبت بھی غائب ہو جائے گی۔ فوراً بول، تیرا ارادہ کیا تھا؟ حدید، شارینہ نے کہا، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس نے تمہیں قتل کروانا چاہا تھا، بری طرح ناکام رہا۔ تمہارا حق ہے کہ اسے ختم کر دو۔ میں تم دونوں سے التجا کرتا ہوں، کیلاش نے بھکاریوں کے لہجے میں کہا۔ مجھے قتل کرنے کا گناہ اپنے سر کیوں لیتے ہو؟ میں تو مر ہی رہا ہوں۔ مجھے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دو۔ زندگی ہوئی تو منزل پر پہنچ جاؤں گا جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ ہوگا یہی کہ بھوکا پیاسا گھوڑے کی پیٹھ پر ہی مر جاؤں گا۔ نہ میں گھوڑے سے اتر سکتا ہوں نہ چل سکتا ہوں، اور اتر بھی جاؤں تو کسی کی مدد یا سہارے کے بغیر گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا۔ حدید، شارینہ نے جھنجھلا کر کہا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ اسے تو میں ہی قتل کر دوں، لیکن یہ تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، اس لیے تم ہی اسے قتل کرو۔ میری ایک بات شاید تمہیں اچھی نہ لگے شارینہ، حدید نے اپنی مخصوص مسکراہٹ سے کہا۔ جو مجھے قتل کرنے آئے تھے انہیں تم نے قتل کر دیا ہے۔ میرا مذہب اس معذور شخص پر ہاتھ اٹھانے سے منع کرتا ہے جو اپنے آپ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور صرف معذوری کی وجہ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تمام تر خطے میں میری اور اس کی فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، اس لیے یہ تمام علاقہ میدان جنگ ہے۔ اگر یہ شخص مجھ سے لڑ رہا ہوتا اور میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوتا تو میں قتل ہو جاتا یا اسے نہ چھوڑتا، لیکن یہاں معاملہ ذاتی ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے تمہاری خاطر قتل کرنا چاہا تھا۔ میں کسی اور مقصد کے لیے ایک عقیدہ دل میں بسائے اس میدان جنگ میں آیا تھا۔ اس مقصد اور اس عقیدے کے سامنے اس جیسے معذور آدمی کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ آؤ باقی رات کچھ اور آرام کر لیں، صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ شارینہ نے کچھ کہا تو نہیں، لیکن اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ اسے حدید کا یہ فیصلہ منظور نہیں۔ اس نے حدید کو گھور کر دیکھا۔ اسے گھوڑے پر بٹھا دیتے ہیں، شارینہ نے کہا۔ تم جاؤ، اس کے گھوڑے پر زین ڈال کر گھوڑا یہاں لے آؤ۔ کیلاش نے شارینہ کا شکریہ ادا کیا اور بھکاریوں کی طرح دعائیں بھی دی۔ گھوڑے کچھ دور ایک درخت کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ یہ 3 گھوڑے کیلاش اور اس کے دونوں سپاہیوں کے تھے۔ حدید جا کر ایک گھوڑے پر زین ڈالنے لگا اور پھر اس نے زین اچھی طرح کس کر باندھ دی اور گھوڑے کو کیلاش کے پاس لے آیا۔ اس نے کیلاش کو دیکھا، وہ اب بیٹھا ہوا نہیں بلکہ ایک پہلو پر لیٹا ہوا تھا۔
شفاف چاندنی میں حدید کو کیلاش کا خون بہتا نظر آیا۔ تب اس نے دیکھا کہ کیلاش کا سر جسم سے کچھ الگ پڑا تھا، لیکن گردن پوری طرح کٹی نہیں تھی۔ حدید نے شارینہ کی طرف دیکھا۔ کیا اس لیے مجھے یہاں سے چلتا کیا تھا؟ حدید نے شارینہ سے پوچھا۔ اصول اور عقیدے وہاں چلا کرتے ہیں جہاں سامنا غیرت والے اور کردار والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، شارینہ نے کہا۔ تم اپنے مذہب کے پابند ہو، لیکن مجھ پر کوئی ایسی پابندی نہیں۔ میں نے اس کی گردن کاٹ دی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے کہ اسے قتل کر دیا ہے۔ اگر ہم اس کی بات مان لیتے اور اسے گھوڑے پر بٹھا دیتے تو یہ بھوک اور پیاس سے بڑی ہی آہستہ اور اذیت ناک موت مرتا۔ اس کی سزا یہی ہونی چاہیے تھی۔ پھر اسے مارا کیوں؟ حدید نے پوچھا۔ تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے حدید، شارینہ نے کہا۔ اگر ہم اسے یہیں زندہ چھوڑ جاتے یا اسے گھوڑے پر بٹھا کر رخصت کر دیتے تو یہ شخص ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتا۔ اسے لڑائی سے بھاگے ہوئے اپنے جیسے رومی فوجی مل سکتے تھے۔ یہ پہلا کام یہ کرتا کہ انہیں ہمارے پیچھے ڈال دیتا۔ اسے قتل کر دینا ہی ٹھیک تھا۔ دونوں اس جگہ گئے جہاں رومی سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ انہوں نے وہ کمبل اٹھائے جن پر وہ سوئے تھے۔ کچھ پرے جا کر کمبل بچھا کر لیٹے اور سو گئے۔ صبح ابھی دھندلی تھی جب دونوں جاگ اٹھے اور کچھ کھا پی کر انہوں نے کیلاش اور اس کے سپاہیوں کے گھوڑے بھی اپنے گھوڑوں کے پیچھے باندھ لیے اور چل پڑے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں بیٹھے سالاروں کے ساتھ صلاح مشورے کر رہے تھے اور انطاکیہ کو محاصرے میں لینے کی اسکیم تیار ہو رہی تھی کہ انہیں اطلاع دی گئی کہ اپنا ایک عہدیدار حدید بن مومن خزرج رومی فوج کی قید سے فرار ہو کر آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک رومی لڑکی ہے۔ دربان نے یہ بھی بتایا کہ یہ دونوں ربا سے آئے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو فوراً اندر بلا لیا۔ حدید شارینہ کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا اور تمام سالاروں سے مصافحہ کیا۔ میری داستان سفر خاصی لمبی ہے، حدید نے کہا۔ آپ کے پاس جب اتنی فرصت ہوگی مجھے بلا لیں۔ ابھی کچھ ضروری باتیں آپ کو بتانی ہیں، یہ سن لیں۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، تمام سالار جو وہاں موجود تھے حدید کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ حدید چھاپے اور شبخون مارنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور یہ تمہارے ساتھ کیوں آئی ہے؟ حدید نے تفصیلاً سنایا کہ ہرقل نے اسے کس طرح اپنے دربار میں بلایا، کیا پوچھا اور اس نے یعنی حدید نے کیا کہا تھا، اور پھر اس لڑکی نے اسے کس طرح رہا کروایا تھا۔ شارینہ کو بجا طور پر شک کی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ وہ ایک تو شاہی خاندان کی لڑکی تھی اور دوسرے بہت ہی خوبصورت تھی، اور اس کا دوسرا وصف یہ سامنے آیا کہ وہ بے حد دلیر اور عقل مند لڑکی تھی۔ عین ممکن تھا کہ یہ تقریب کاری کے لیے آئی ہو۔ شارینہ نے اپنے انہی خیالات، جذبات اور احساسات کا اظہار کیا جو وہ راستے میں حدید سے کر چکی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ شاہی خاندان کی لڑکی ہے ہی نہیں، اسے ایک قافلے سے اغوا کیا گیا تھا۔ ٹھہرو ذرا، سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تم دونوں کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہرقل ربا میں ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی باتیں ایسے انہماک سے سن رہے تھے کہ انہوں نے پہلے توجہ ہی نہ دی کہ ہرقل ربا میں ہے۔ انہیں اچانک خیال آیا تو شارینہ کو ٹوک کر چپ کرا دیا اور ہرقل کے متعلق پوچھا۔ حدید نے انہیں واضح الفاظ میں بتایا کہ ہرقل وہیں ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالار بھی یہ سن کر حیران ہوئے کہ ہرقل کو انطاکیہ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ دور ربا میں بیٹھا ہے۔ یہ سن کر سالاروں کو خوشی ہوئی کہ ہرقل انطاکیہ میں نہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالاروں کے لیے یہ خبر حوصلہ افزا تھی کہ ہرقل انطاکیہ میں نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انطاکیہ میں جو رومی جرنیل تھے وہ اوسط درجہ عسکری قابلیت کے مالک تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی دور اندیش سالار تھے اور ان کی نگاہیں بہت دور تک اور بڑی گہرائی تک دیکھ سکتی تھیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدید سے پوچھا کہ ہرقل کی ذہنی اور جذباتی حالت کیسی ہے؟ یہ مجھ سے پوچھے، شارینہ نے کہا۔ جس شخص نے اپنے ساتھ ایک شاہی نجومی اور ایک شاہی جوتشی رکھا ہوا ہے اور اپنے فیصلے ان کے ذائچوں کے مطابق کرتا ہے، اس کی ذہنی اور جذباتی حالت کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ شارینہ نے تفصیل سے سنایا کہ ہرقل نے کس طرح اپنے نجومی کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیا ہے، اور جوتشی نے اسے کھری کھری باتیں کہیں تو سب حیران رہ گئے کہ ہرقل نے اس کی جان نہ لی۔ پھر اس نے حدید کو بلا کر پوچھا کہ اسے اس کی خامیاں اور مسلمانوں کی خوبیاں بتائے۔ شارینہ نے یہ ساری باتیں سنا کر کہا، ذہنی حالت سے ہرقل کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور وہ شکست کو قبول کر چکا ہے،
اور اب بے بسی کی حالت میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ شاید وہ کسی معجزے کی توقع رکھتا ہے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہرقل کی اس ذہنی حالت کی اطلاع بڑی قیمتی اور کارآمد تھی۔ حدید اور شارینہ کا اس وقت وہاں پہنچ جانا جب سپہ سالار انطاکیہ پر حملے کا پلان بنا رہے تھے، بظاہر اتفاقیہ بات تھی، لیکن در حقیقت یہ اللہ کی مدد تھی کہ اس نے ان دونوں کو نہایت موزوں وقت پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شارینہ کو یہ پتہ نہ چلنے دیا کہ انہیں اس پر کچھ شک ہے۔ اس کے ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شفقت سے پیش آئے اور اسے بتایا کہ سالاروں کی اور کچھ مجاہدین کی بیویاں اور بہنیں وغیرہ لشکر کے ساتھ ہیں، اسے ان عورتوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی عزت اور ہر ضرورت کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ شارینہ کو مستورات کے خیمے میں بھیج دیا گیا اور حدید کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ ہی رکھا۔ ان نئی اطلاعات کے مطابق سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انطاکیہ پر حملے کے منصوبے پر نظر ثانی شروع کر دی۔ اس وقت وہ انطاکیہ کے قریب ہی کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ سپہ سالار نے سالاروں کو بتایا کہ کل صبح انطاکیہ کی طرف پیش قدمی ہوگی۔ شب و روز گزرتے چلے جا رہے تھے اور ہرقل کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے جن کا انتظار تھا کہ آئیں گے، ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ غصے سے باولا ہوا جا رہا تھا۔ 7-8 دن اور گزر گئے ہوں گے کہ اسے اطلاع دی گئی کہ انطاکیہ سے اس کا ایک جرنیل راستین آیا ہے۔ ہرقل اچھل کر اٹھا۔ یہ کہنے کی بجائے کہ اسے فوراً اندر بھیجو، وہ خود دوڑتا باہر نکل گیا۔ اس کے سامنے اس کا ایک جرنیل جس کا نام راستین تھا کھڑا تھا، لیکن اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں۔ ہرقل کو دیکھ کر اس نے رومی انداز سے سلام کیا، لیکن بڑی مشکل سے اس نے اپنا بازو اوپر اٹھایا۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا، جیسے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ کیا تم زخمی ہو راستین؟ ہرقل نے اس تک پہنچ کر دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے اور پوچھا۔ نہیں قیصر روم، راستین نے تھکی ماندی آواز میں جواب دیا۔ جسم پر کوئی زخم نہیں، دل بری طرح زخمی ہے۔ ہرقل نے دربان کو حکم دیا کہ راستین کو سہارا دیں اور اندر لے جا کر بٹھا دیں۔ وہاں محافظ دستے کے کچھ آدمی بھی موجود تھے۔ سب دوڑے آئے اور راستین کو سہارا دینے لگے، لیکن اس نے ان کے ہاتھ چٹک ڈالے اور ہرقل کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ یوں چل رہا تھا جیسے اس کے ٹخنوں کے ساتھ وزن بندھا ہوا ہو۔ وہ سر جھکائے قدم گھسیٹتا کمرے میں گیا اور گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گیا۔ ہرقل نے سب سے پہلے اسے شراب پیش کی اور پھر دربان کو بلا کر کہا کہ کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ ہرقل اسے چپ چاپ دیکھ رہا تھا، جیسے اس سے کچھ پوچھنے سے ڈر رہا ہو۔ یہ تو اس نے محسوس کر لیا تھا کہ راستین کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ قیصر روم، راستین نے شراب کے چند گھونٹ پی کر کہا، انطاکیہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ہرقل کا رد عمل یہ تھا کہ وہ منہ کھولے کچھ دیر راستین کے منہ کو دیکھتا رہا۔ انطاکیہ کی فتح اسلام کے نظریے اور دین کے اصولوں کی فتح تھی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہریوں پر جزیہ عائد کر دیا اور باقی تمام ٹیکس اور محصولات ختم کر دیے۔ جاسوسوں نے اطلاع دی کہ انطاکیہ سے بھاگی ہوئی رومی فوج حلب کے مقام پر اکٹھی ہو رہی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لشکر اپنے ساتھ لیا اور حلب کو روانہ ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ایک اور سمت بھیج دیا جہاں رومی فوج تازہ دم ہونے کے لیے رک گئی تھی۔ ہرقل کا جرنیل راستین اسے انطاکیہ کی صحیح صورتحال بتا کر اور شکست کی وجوہات واضح کر کے پھر محاذ پر چلا گیا تھا۔ ہرقل اب دوسرے مقامات سے آنے والے قاصدوں کا انتظار کرنے لگا، لیکن کہیں سے کوئی قاصد نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک روز حلب سے اس کی فوج کا ایک افسر آیا جو کچھ زخمی بھی تھا۔ اس نے ہرقل کو ویسی ہی کہانی سنائی جیسی راستین انطاکیہ کی سنا چکا تھا۔ اس نے سنایا کہ اب بچی کچی فوج ادھر ادھر سے حلب آ رہی تھی کہ مسلمانوں کا مختصر سا لشکر آن پہنچا۔ رومیوں پر مسلمانوں کی ایسی دہشت طاری تھی کہ وہ جم کر لڑ ہی نہ سکے۔ ہرقل نے سر جھکا لیا جیسے وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہو۔ ہرقل سر جھکا لینے والا بادشاہ نہیں تھا۔ اب جو اس کا سر جھکا تھا، اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ 1-2 ہی دن اور گزرے تھے کہ ایک اور مقام مرغش سے ایک رومی قاصد آ گیا۔ ہرقل نے اپنی فوج کا کچھ حصہ اس قلعہ بند اور بڑے محفوظ مقام پر بھیج دیا تھا۔ قاصد نے بتایا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آیا اور مرغش کو محاصرے میں لینے لگا، لیکن وہاں کے جرنیل نے فوج کو حکم دیا کہ یہ بہت ہی کم تعداد لشکر ہے، اسے محاصرہ نہ کرنے دیا جائے بلکہ باہر نکل کر اسے گھیرے میں لے کر ختم کیا جائے۔
اس حکم کے تحت فوج باہر نکلی تو مسلمانوں نے ایسی چال چلی کہ وہ لڑتے لڑتے پیچھے بھی ہٹنے لگے اور دائیں بائیں پھیلنے بھی لگے۔ پھر یوں ہوا کہ اس لشکر کو گھیرے میں لینے کی بجائے لشکر نے اپنے دونوں پہلو پھیلا کر رومی فوج کو گھیرے میں لے لیا، اور جو مسلمان رومی فوج کے عقب میں چلے گئے تھے وہ قلعے میں داخل ہو گئے۔ قاصد نے بتایا کہ رومی فوج پیچھے ہٹنے لگی تو قلعے کی دیواروں سے اس پر تیر اور برچھیاں برسنے لگیں۔ نفسا نفسی کا ایسا عالم طاری ہوا کہ رومی نہ باہر لڑنے کے قابل رہے اور نہ قلعے میں داخل ہو سکے۔ جانی نقصان بے انداز ہوا اور زخمیوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی۔ وہی زندہ رہے جو اس مارکے سے نکل گئے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراش پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور رومی فوج کی جو نفری وہاں موجود تھی اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد ربا میں ہرقل کو یہ اطلاع ملی کہ بیروت پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، اور اس تمام سرحدی علاقے سے مسلمانوں نے رومی فوج کو بے دخل کر دیا ہے۔ اس سرحدی علاقے میں شام کے دفاع کے لیے کئی ایک قلعے بنائے گئے تھے، ان سب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ بیروت اور اس کے ملحقہ علاقوں پر قبضہ ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ سمندر کی طرف سے رومیوں کو کوئی مدد اور کوئی قوت نہیں مل سکتی تھی۔ اس وقت مصر پر رومیوں کی ہی حکومت تھی۔ ہرقل مصر سے کمک منگوا سکتا تھا، لیکن مسلمانوں نے راستے مسدود کر دیے تھے۔ ہرقل نے اپنے مشیروں اور مصاحبوں کو بلایا اور انہیں صورتحال بتا کر کہا کہ وہ مشورہ دیں کہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو کہاں یکجا کیا جائے، اور کیا فوج یکجا ہو جائے گی تو یہ لڑنے کے قابل بھی ہوگی؟ ایک مشیر فوراً بول اٹھا۔ اس نے سب سے پہلے ہرقل کی مدح سرائی کی، پھر مسلمانوں کو برا بھلا کہا اور پھر اس قسم کے الفاظ کہے کہ روم کی فوج کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اٹھو، ہرقل نے اس مشیر سے کہا، باہر نکل جاؤ، پھر مجھے کہیں نظر نہ آنا۔ ہرقل دوسرے مشیروں سے مخاطب ہوا، مجھے صحیح مشورہ چاہیے، صورتحال تم سب کے سامنے ہے۔ مشیروں اور مصاحبوں پر خاموشی طاری ہو گئی، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ تھے یا مر ہی گئے تھے۔ ہرقل انہیں دیکھتا رہا۔ سب کو غالباً توقع تھی کہ ہرقل گرج کر بولے گا اور حکم دے گا کہ اسے صحیح مشورہ دیا جائے۔ ان میں سے کوئی بھی سچ بات کہنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ غالباً ہرقل نے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ کسی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ اسے شاید یہ احساس بھی ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کا مدح سرائی اور خوشامد کا عادی اس نے خود بنایا ہے۔ اس کے سامنے بڑی ہی تلخ اور اذیت ناک حقیقت آ گئی تھی جو اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ سچ کا سامنا کرے۔ ہم اب کہیں بھی نہیں لڑ سکتے۔ ہرقل نے خود ہی فیصلہ سنا کر مشیروں کو ذہنی اذیت سے نکالا۔ ایک ہی صورت رہ گئی ہے، وہ یہ کہ ہم شام سے نکل جائیں اور مصر جا کر فوج کو منظم اور تیار کریں، اور پھر شام پر حملہ آور ہوں۔ اس کے بعد تمام مشیر باری باری بولنے لگے اور سب نے اسی فیصلے کی تائید کی کہ شام سے نکل جانا چاہیے۔ اگر ہم اس توقع پر فوج کو لڑاتے رہے کہ مسلمانوں کو ایک زوردار حملے سے پسپا کر دیں گے تو حاصل کچھ بھی نہ ہوگا سوائے اس کے کہ جو فوج بچ گئی ہے وہ بھی کٹ جائے گی۔ ہرقل نے حکم جاری کر دیا کہ وہ قسطنطنیہ جانا چاہتا ہے اور جتنی جلدی ہو سکے روانگی کی تیاری شروع کر دی جائے۔ اس وقت قسطنطنیہ بھی رومیوں کی سلطنت کا ایک بڑا شہر تھا اور جنگ سے محفوظ تھا۔ ہرقل کو اب وہی پناہ گاہ نظر آئی تھی۔ اس کے کوچ کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ ہرقل کے لیے قسطنطنیہ کا راستہ محفوظ نہ تھا۔ اس نے شام کی سرحد سے کچھ دور غیر معروف سے ایک مقام بزنطیہ کا رخ کر لیا۔ بزنطیہ میں پہنچ کر اسے یہ محفوظ پناہ گاہ مل گئی اور کچھ آرام اور سکون بھی مل گیا تو اس نے قاصد مصر اس پیغام کے ساتھ بھیج دیے کہ کم و بیش 40,000 نفری کی فوج فوراً روانہ کر دی جائے۔ ادھر اس کے پاس ایک مدد اور آ گئی جو اس کے لیے بالکل ہی خلاف توقع تھی۔ اس مدد نے اس کا حوصلہ پہلے کی طرح مضبوط کر دیا۔ یہ مدد اس طرح آئی کہ ایک روز عراق اور شام کے مختلف قبائل کے 20-25 سردار اسے ملنے آئے۔ یہ سب جنگجو قبائل تھے۔ ان سرداروں کے ساتھ ایک معمر سفید ریش بزرگ بھی تھا جو شکل و صورت اور لباس سے دانشمند اور مذہبی پیشوا لگتا تھا۔ اس بزرگ سردار نے ہرقل کو بتایا کہ وہ آتش پرست ہے اور ان عیسائی قبائلی سرداروں کے ساتھ آیا ہے۔ یہ سب قبائلی سردار ہرقل کو یہ کہنے آئے تھے کہ وہ ہرقل کو قبائلیوں کی پوری فوج دینا چاہتے ہیں۔ ہرقل نے جب ان قبائلیوں کی یہ پیشکش سنی تو اس نے انہیں پہلی بات یہ بتائی کہ مصر سے اس کی فوج آ رہی ہے اور قبائلی فوراً اس کے پاس مسلح ہو کر پہنچ جائیں۔ مجاہدین اسلام کے تمام سالار مفتوحہ شہروں اور علاقوں کے انتظامات میں مصروف تھے۔ سالار ادھر مصروف تھے اس لیے انہیں پتہ ہی نہ چل سکا کہ ہرقل پھر فوج اکٹھی کر رہا ہے اور مصر کی بندرگاہ اسکندریہ سے مزید فوج آ رہی ہے،
اور غیر مسلم قبائل ایک فوج کی صورت میں منظم ہو کر ہرکل تک بزنطیہ پہنچ رہے ہیں۔ ہرکل ایک بار پھر ذہنی اور جسمانی طور پر بیدار ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد مصر سے چلی ہوئی فوج بحری جہازوں کے ذریعے ساحل سے آ لگی۔ ہرکل نے اپنے آدمی وہاں بھیج رکھے تھے۔ وہ فوج کو ایک ایسے مقام تک لے گئے جو ہرکل نے انہیں بتایا تھا۔ یہ مقام اس وقت کے ایک مشہور شہر حمص کے قریب تھا۔ قبائلیوں کے جو لشکر آ رہے تھے انہیں بھی ہرکل اسی مقام کی طرف بھیج رہا تھا۔ اس ساری فوج کا کمانڈر ہرکل کا اپنا بیٹا قسطنطین تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ بیٹا ایسے جوش اور بھڑکے ہوئے جذبے سے آیا تھا کہ اپنے باپ کی شکست کا انتقام لے گا اور اس شکست کو فتح میں بدلے گا۔ مصر سے آئی ہوئی ہرکل کی فوج اور قبائلی لشکر ایسے انداز سے اور ایسی ترتیب میں حمص کے گرد گرد اکٹھے ہو گئے کہ حمص جیسا بڑا اور اہم شہر محاصرے میں آ گیا۔ لیکن یہ محاصرہ قریب نہیں تھا بلکہ اتنی دور تھا کہ مسلمانوں کو اس کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ علاقہ پہاڑی تھا اور کچھ جنگلات بھی تھے جن سے رومیوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے آپ کو چھپائے رکھا۔ ابھی قبائلیوں کی اور لشکر نے آنا تھا، اس لیے یہ لوگ محاصرہ تنگ نہیں کر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام کی سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص میں ہی تھے اور یہی مجاہدین کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا۔ دوسرے سالار دوسرے شہروں میں مصروف تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جاسوس باہر بھیجنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی، کیونکہ رومیوں کی طرف سے حملے کا خطرہ ختم ہو گیا تھا۔ ہرکل کے متعلق معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بزنطیہ میں ہے اور وہاں سے بھی نکل جائے گا۔ ایک روز ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح معلوم ہوا کہ رومی ایک بار پھر منظم ہو کر حمص کے قریب آ رہے ہیں یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ کوئی مصدقہ اطلاع نہیں تھی بلکہ اڑتی اڑتی سنی گئی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدید کو بلایا۔ حدید حکم ملتے ہی اپنے سپہ سالار کے پاس پہنچا۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ وہ حمص سے دور دور جا کر دیکھے کہ رومی فوج کہیں موجود ہے کیا۔ سپہ سالار نے اسے وہ ساری خبر سنائی جو انہوں نے سنی تھی۔ حدید یہ حکم لے کر چلا گیا اور ایک عام قبائلی کسان کا بھیس بدل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر اپنے مشن پر نکل پڑا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔